اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کی جانب سے علل اعلان حملے کیے گئے ہیں ایران پر، یہ خطے میں کشیدگی کو مزید ہوا دے سکتے ہیں؟ یہ خطے میں کشیدگی صرف خطے میں نہیں رہے گی، اس کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور دنیا کے تمام جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، جو وہ ممالک جو کہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عقل نام کی یا بصیرت نام کی بھی کوئی چیز ہے، وہ اس کے متعلق وارن کرتے رہے ہیں۔ اور یہ اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا ہے، یہ ایک قسم کی کچھ سرپرائزنگ ایکٹ نہیں ہے۔ کچھ دنوں سے میڈیا میں اس طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ نیتن یاہو یہ کر سکتے ہیں، اور نیتن یاہو نے یہ کیوں کیا ہے اس کی ریزن میں ہم جانتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل میں جاننے کے لیے تو آپ کو ایکسٹرا کو عقل یا شعور کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس سے خطے کے لیے تو ہے ہی ہے، دنیا کے امن کے لیے بھی سیریس ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے نیتن یاہو ہے یا اس کا یہاں پر ایک اسی جیسی ذہنیت کا ہمارے ہمسائے میں نریندر مودی بھی ہے، اس طرح کے لوگ اپنے ملکوں کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہے عالمی امن کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔ ابھی اب یہ دیکھیں کہ جواز یہ بنانا کہ ایران کے رجیم کے ہم اگینسٹ ہے، عوام کے اگینسٹ نہیں ہے۔ بھائی تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تم کسی ملک کے رجیم کو ایشو بنا کے اس پہ اٹیک کرو؟ اس ملک کا اپنا سسٹم ہے، اس ملک کے لوگ اس سے خوش ہیں۔ آپ اپنے رجیم کو دیکھیں، سب سے بڑے تو دہشت گرد، سب سے بڑے تو ڈکٹیٹر نیتن یاہو خود ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک امن کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو یہ کام کرنا، اس کو کسی صورت بھی کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایران نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ایران کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی، کوئی جارحانہ عزائم ایران کی طرف سے کسی نے دیکھے نہیں اگینسٹ اسرائیل۔ تو اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کرنا، جو کہ اس کا امیڈیٹ نیبر بھی نہیں ہے، یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور اس سے کڑیاں بلایاں تو مل جاتی ہیں کہ یہ کس کے کہنے پہ کیسے ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سچویشن کو اگر یہاں پر نہ روکا گیا اور نیتن یاہو کو نہ روکا گیا تو یہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت سیریس تھریٹ ہے، اور یہ سلسلہ پھر یہاں پر رک نہیں سکتا۔ ایران ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، ایران فلسطین بھی نہیں ہے، ایران شام بھی نہیں ہے، ایران یونان بھی نہیں ہے۔ ایران کی مثال اس خطے کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ ایرانینز کی اپنی ایک ہسٹری ہے، ایرانینز ایک ریزیلینٹ نیشن ہے، اور ان کے اندر لیڈرشپ کی یکجائیت ہے، یونٹی آف کمانڈ ہے۔ تو ایران جب ریئیکٹ کرے گا، جو کہ یقیناً وہ کریں گے، اور ایران کی طرف سے ریئیکشن کے اوپر کسی کو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سیلف ڈیفینس میں کریں گے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایرانینز ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے اور اسرائیلیز ان کو اٹیک کرتے رہے، اور ان کی تنصیبات کو نشانہ بنائے، ان کی امپورٹنٹ شخصیات کو نشانہ بنائے، اور ایران کچھ کرے ہی نہ۔ ایران کو بھی اور دنیا کے ہر ملک کو پورا حق حاصل ہوتا ہے اپنے دفاع کا، جس نے ابتدا کی ہے، جس نے آغاز کیا ہے، جس نے یہ جارحانہ حملہ کیا ہے، اس کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ رسپانسبلٹی امریکہ کی ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے، اس حملے کی مذمت کرے، اور اس سلسلے کو مزید آگے مت بڑھنے دے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پھر یہاں تک نہیں رہیں گے، وہ پورے خطے میں، پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ یہ ایک سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی ایرانینز کو پورا رائٹ حاصل ہے۔ اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی دنیا میں بڑی جنگ ہوئی ہے، چاہے وہ جنگ عظیم پہلی ہے، دوسری ہے، یا کسی بھی ریجن میں بھی ہے، اس کی بنیادی وجہ نیتن یاہو جیسا کوئی نہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے، اور وہ پھر جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی، تھمتی تبھی ہے جب ہر طرف تباہی بربادی ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہی وقت ہے کہ نیتن یاہو کو روکا جائے۔ اس کو جو شے ملی ہوئی ہے فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے بعد، اس شے کی بنیاد پر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن لیں، اس کی آپ خیالات سن لیں، اور یہ سب سے پہلے اسرائیل کی عوام کو بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی تباہی کا بھی باعث بن جائے گا۔ اس طرح کے لوگ عین ملک کے اوپر ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اور پیچھے پوری قوموں کو تباہی میں چھوڑ کے، اور پھر لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ حملہ جو اسرائیل نے ایران پہ کیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس کی مذمت کے لیے جتنے بھی آپ الفاظ تلاش کریں، آپ کو الفاظ نہیں مل سکتے، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایران کی طرف سے کچھ ایسا نہیں کیا گیا تھا کہ اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچے یا اسرائیل کے لیے خطرہ ہو۔
ایران اور امریکہ کے نیگوسیشن چل رہی ہیں اس کے اوپر، ان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، اور امریکہ نے بھی ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے نیگوسیشن ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس میں مشکلات ضرور ہے، معاملات آگے نہیں بڑھ پائے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ بات آگے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں اسرائیل کو کیا ایشو ہے؟ اسرائیل کی طرف سے ایران کو نشانہ بنانا، دنیا کے ہر مہذب قوم کو اس کی کھل کے مذمت کرنی چاہیے، اور فوری طور پہ نیتن یاہو کا محاسبہ کر کے اس کو روکنا چاہیے، نہیں تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ابھی امریکہ نے تو ہاتھ اوپر نہیں کیے تھے اور نہ ہی کہا تھا کہ نیگوسیشن آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن اس تمام تر صورتحال میں جبکہ بات چیت کی ابھی راہیں ہموار بھی تھیں اور اس پر کوئی نہ کوئی حکمت عملی بھی مرتب کی جا سکتی تھی، اس میں اسرائیل کا جو یہ کردار ابھی سامنے آیا ہے، جیسا کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جو جوہری ہتھیاروں کی جو تیاری ہے وہ اسرائیل سمیت دنیا بھر کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غنڈہ گردی ہے نیتن یاہو کی، یہ خطے میں امن کو تو داؤ پر لگا ہی رہی، کہ کوئی خوف بھی تھا ایران کی جانب سے ان کے دل میں جو یہ انہوں نے حملے کیے؟ جی دیکھیں، امن کو تو داؤ پہ لگا رہی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا، صرف خطے کے امن، دنیا کے امن کو، مطلب اس چیز کا کیا جواز ہے نیتن یاہو کی طرف سے یہ کہنا کہ ایران کی جوہری قابلیت جو ہے یا جوہری کیپیبلٹی ہے وہ دنیا کے لیے خطرے؟ بھائی تم پوری دنیا کے تمہیں ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تمہیں اپنے کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ یہ چلو بات کر دینا ایک اور بات ہے، اس کے اوپر اس کے بعد اس جواز کے اوپر کسی پہ ہم اٹیک کر دیں؟ یہ اس کو کس نے اختیار دیا؟ ہر ملک انڈیپینڈنٹ اپنی پالیسیز کے لیے، دنیا میں اس طرح کی باڈیز ہیں، IAEA ہے نا جی، وہ اپنا ریاکشن دیں گے، ان کا کام ہے کہ اگر کسی ملک کی کوئی جوہری کیپیبلٹی ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے جو انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، تو اس کا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل جیسا ملک اس پہ حملہ کر دے۔ اقوام متحدہ اس کو دیکھتی ہے، انٹرنیشنل جو اٹامک ایجنسیز ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں، تو ایون وہ تو ان ممالک کو بھی دیکھتی ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے۔ پاکستان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی تنصیبات ہے IAEA اس کے دورے پہ نہیں آتی، انٹرنیشنل نیوکلیر ایکسپرٹس کے دورے پہ نہیں آتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ دورہ کر کے واپس جاتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ ان کا کام ہے، اسرائیل کا کام تو نہیں ہے، اور یہ کسی ملک کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی کو اس بنیاد پہ اٹیک کرے کہ جو اس کی جوہری صلاحیت جو ہے نا وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ بھائی دنیا کے لیے خطرہ ہے تو دنیا صرف اسرائیل ہے؟ دنیا کے 200 ممالک ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، تو وہی جو میں نے پہلے کہا اس کا ایک طریقہ کار ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جو نیگوسیشن کر رہا ہے امریکہ، اس نے تو کہا نہیں ہے کہ جی یہ نیگوسیشن آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اس نے تو ریڈ لائن کوئی ڈرا نہیں کی ہے، اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکی، بٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر بات چیت کا خاتمہ نہیں ہے، ڈیفیکلٹی ضرور ہے۔ ان کو کس نے نیتن یاہو کو رائٹ دیا کہ اٹھ کے اسرائیل کے ایران کے اوپر اٹیک کر دے جواز بنا کے؟ جواز یہ نہیں ہے، جواز کوئی اور ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کی وجہ سے ساری کی ساری خرابی ہو رہی ہے، اور آگے جا کے مزید خرابی ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم یہ سمجھ ایران کچھ کرے گا نہیں، یہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا، اور ایران کیا کچھ کر سکتا ہے یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے، یہ دنیا کا نظام کسی ایک نیتن یاہو جیسے ذہنیت کے اور اس جیسا کی کند ذہنیت کے اور فسطائیت والی ذہنیت کے لوگوں کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا۔ کسی کو دنیا کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنے اس طرح کے عزائم کی بنیاد پر پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیلے، کیونکہ یہ سلسلہ پھر یہاں پر نہیں رک سکتا۔ ہر چیز کو کہیں نہ کہیں پھر قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، آپ اس طریقے سے نہیں چل سکتے کہ آپ جو آپ کے راستے میں آپ اس کو روندتے چلے جائیں، پھر لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہیں سے تباہی شروع ہوتی ہے۔ ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے، اس لیے عقل کے ناخن لینے چاہیے اس وقت امپورٹنٹ جو دنیا کی طاقتیں ہیں، اور اس کو روکنا چاہیے نیتن یاہو کو۔ نہیں روکیں گے تو جو روکنے والے پر خود ہی روک لیں گے، لیکن اس روکنے کے عمل میں پھر تباہی ہوگی، نقصان ہوگا پوری دنیا کا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ نیتن یاہو جیسے عین وقت کے اوپر بھاگ جاتے ہیں، یہ جا کے کہیں پر پناہ لے لے گا اپنے ملک کو اور خطے کو، دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل کے۔ یہ ہمیں سوچنے کی اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि जो नेतन्याहू ये दिन ब दिन इसकी हटदर्मी का जो सिलसिला है वो उरूज पर है, और जो इनकी इस वक्त जो ये रिएक्शन दे रहे हैं, जिस तरह के फ़लस्तीन में जिस तरह से नस्ल कुशी का बाजार गर्म किया हुआ है और मासूम बच्चों को जो है शहीद किया जा रहा है, इसी तरह के ये हमले अब ईरान की जानिब भी इसके बढ़ते जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि जो किरदार इस वक्त खित्ते में अदा कर रहा है नेतन्याहू, ये खुद खित्ते के लिए ख़तरा है, और अब इसकी रोकथाम के लिए, इसको मुतनब्बह करने के लिए कोई शट अप कॉल अमरीका की जानिब से खास पर नेतन्याहू को देना जरूरी है? देखिए, नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है हम सब के सामने, आज से नहीं कर रहा। नेतन्याहू जब भी इक़्तिदार में आता है वो इंतहा पसंदी को तक़वियत देता है, वो मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर इक़्तिदार में आता है। जब भी इक़्तिदार में है खित्ते में इशूज ही हुए हैं, और इसलिए आप ये देखें कि इसराइल में कभी भी नेतन्याहू को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। इसराइल के अवाम को पता, ये हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बना के आता है, इस दफे इसकी कोलिशन गवर्नमेंट है, और इसके साथ हमेशा इंतहा पसंद जो एलिमेंट्स है वो इत्तेहाद करते हैं। आपने पूछा कि इसका ये किरदार जाहिर है खित्ते के लिए, मैंने पहले कह चुका हूँ, खित्ते के लिए नहीं दुनिया के अमन के लिए बहुत खतरनाक इसका किरदार है, और ये इसको रोक सकता है अमेरिका। अमेरिका को बिल्कुल से रोकना चाहिए। आज अमेरिका इसको कह दे तो ये एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। ये इतना बड़ा को बदमाश नहीं नेतन्याहू, इसकी स्ट्रेंथ किधर से है हम सबको पता है। तो अमेरिका को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने की हैसियत से मजम्मत करनी चाहिए इस हमले की खुद भी, और नेतन्याहू को बाज रखना चाहिए कि इस हद से आगे तो मत जाओ, नहीं तो नेतन्याहू जैसे लोग फिर अमेरिकन इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट चले जाएंगे। अमेरिकन इंटरेस्ट यकीनन मैं समझता हूँ ये नहीं होगा कि दुनिया को या खित्ते को जंग की आग में धकेला जाए। अमेरिका दुनिया की एक बड़ी ताकत है, ज़ाहिर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इंटरेस्ट सबके होते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उनके पुराने एलाइज है इजराइली, ठीक है एलाई अपने पास रखे हो, बट इस तरह की इजाजत उसको मत दे कि जी वो इस तरह के काम करे। और आप देखिएगा आज नहीं तो कल, जल्द नहीं तो बदेर, वो खुद भी बोल देगा कि मैंने ये क्यों किया और किसके कहने पे किया। इस तरह के लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू को अमेरिका रोक सकता है, और उम्मीद करनी चाहिए कि हालिया दिनों में अमेरिकी सदर का जिस तरीके से किरदार रहा है पाकिस्तान इंडिया के तनाज़े के बारे में, या यमन के तनाज़े में, या यूक्रेन और रूस के तनाज़े में, तो एक मुस्बत किरदार रहा है। उन्होंने इन तमाम तनाज़ात में चीज़ों को बगाड़ से रोका है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इसराइल को भी वो रोकेंगे, ताकि इसराइल एक हद से आगे बढ़ के दुनिया में एक नई जंग को जन्म मत दे, और ये नेतन्याहू जैसे शख्स जो है वो दुनिया के अमल के खतरा है। ईरान में जो उसने किया एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर है, जिसकी बिल्कुल भी ना जरूरत थी ना इजाजत दी जा सकती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने अमेरिका की बात की कि सिर्फ अमेरिका ही है जो इजराइल को रोक सकता है, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं इजराइल का दिफा करता हुआ अमेरिका ही नजर आता है, जिस तरह से हथियारों की फराहमी है और दीगर जो अवामिल हैं वो भी उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये जो ईरान पर हमला किया गया है, इसमें वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से तो ये कह दिया गया है कि यकतरफा कार्रवाई की गई है इजराइल की जानिब से, लेकिन आप नहीं समझते कि अब ये जो सूरत हाल है वो बिगड़ सकती है आगे जाकर, और अब बैठकर एक पेज पर बात करनी चाहिए कि आखिरकार ये जो नेतन्याहू ये चाहता क्या है, क्योंकि हर रोज़ इस तरह की जो हटदर्मी की वारदातें हैं उसकी जानिब से की जाती रहती हैं, और जब दिल चाहता है जिस तरह से चाहता है वो हमला कर देता है। देखिए, ये कह देना अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से काफ़ी नहीं है कि ये इसराइल की यकतरफा कार्रवाई है। अगर वो समझते हैं कि इसराइल की यकतरफा कार्रवाई है तो उन्हें इसराइल को रोकना चाहिए, उन्हें इस हमले की मजम्मत करनी चाहिए, ताकि ईरानियंस को पता लगे कि अमेरिका का किरदार इसमें मुस्बत रहा है, नहीं तो सारी की सारी उंगलियां उन्हीं की तरफ उठेंगी। इसराइल उनका एलाई है, मैंने पहले कहा, वो उनका हमेशा से एलाई रहा है। इसराइली को सपोर्ट करते हैं, उसकी रीजन हम सबको पता है। तो जो सहूनी लॉबी है वो इस अमेरिका में कितनी स्ट्रांग है, हर जगह उसका असर है, वो डिसीजन मेकिंग पे से लेके इम्प्लीमेंटेशन हर लेवल के ऊपर वो लोग होते रहे। हमें या आपको सरोकार नहीं है, लेकिन उन्हें एक रेड लाइन से आगे नहीं जाने देना चाहिए। अदरवाइज मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये दुनिया के अमन के लिए फिर तबाही का बायस बनेगा। और ईरान के ऊपर जो हमला है ये सीरियन इंटरनेशनल रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है, और ये एक खुली जारियत है जिसकी कोई मुल्क हिमायत तो दूर की बात है, ये भी नहीं कह सकता कि ये इसराइल और ईरान का अपना मामला है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ईरान ने किसी किस्म का इश्तिहार नहीं दिलाया था, ईरान ने किसी किस्म का इसराइल के खिलाफ कोई ऐसा किसी इंटेंट शो नहीं की थी कि इसराइल को ईरान से खतरा हो। इसराइल ने पहल की है, वही जिम्मेदार है,
امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پہ امریکہ کا کردار نہیں ہے، اسرائیل کی یک طرفہ کارروائی ہے، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کافی نہیں ہے، انہیں آگے آ کے مذمت کرنی چاہیے اور اسرائیل کو روکنا چاہیے۔ نیتن یاہو کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ایک دفعہ امریکہ کہہ دے کہ تم نے اس کے بعد یہ کام نہیں کرنا تو وہ کرے، کیونکہ نیتن یاہو کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور نیتن یاہو جیسے لوگوں کو جب فلسطینیوں 1 لاکھ کے قریب نیتے فلسطینی بچوں عورتوں کو شہید کر کے مارنے کے بعد جو اس کو شے ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر کسی کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اگر یہ فلسطین کے جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو ڈے 1 روکا جاتا تو آج یہ آگے صورتحال نہ جاتی۔ دن بدن صورتحال بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے امن کے لحاظ سے، خطے کی بالخصوص، اور اس کے افیکٹ پوری دنیا پہ ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ ایک امپورٹنٹ ریجن ہے، مشرق وسطیٰ میں اس طرح کا تنازع اگر طول پکڑتا ہے تو اگر یہ سمجھ لیں کہ اس سے مشرق وسطیٰ تک رہے گا، یہ بالکل اہم کانہ بات ہے، اس کے افیکٹ آئیں گے۔ ایران کی اسٹریٹجک لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، ایران کنٹرول کرتا ہے ان دنیا کے امپورٹنٹ سی روٹ کو بھی، جہاں سے دنیا کی تجارت کا بہت بڑا حجم وہاں سے گزر کے جاتا ہے، اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، ایران ایک آئل رچ کنٹری ہے، ایران کی ملٹری کیپیبلٹی اسرائیل سے بہت زیادہ ہے، بڑی نیشن ہے، اور اس طرح کی نیشن کے خلاف جو اس طرح کا کام وہ کریں گے اور اگر وہ بھی کھلا جنگ کا اعلان کر دیں تو یہ جنگ پہ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دس از اے ٹائم کہ بالخصوص امریکہ اور بالعموم دنیا کی دوسری جو بڑی طاقتیں آگے آئیں اور نیتن یاہو کو لگام ڈالیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اسرائیلی کارروائی کے بعد ایرانی جو لیڈرشپ ہے اس میں کافی زیادہ غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سخت نتائج بھگتنا ہوں گے اسرائیل کو، لیکن اس تمام تر صورتحال میں اب جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان میں بھی کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ان کے حالیہ دورے ہوئے تھے گزشتہ دنوں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد، اس میں کافی زیادہ ان کی بزنس ڈیلز بھی ہوئیں۔ آپ نہیں سمجھتے اس تمام تر صورتحال میں اب جو ہمارے مسلم برادر ممالک ہیں ان کو جو ہے دباؤ ڈالنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ اب خاص طور پر وہ کھل کر سامنے آئے ہیں اور اس میں کوئی کردار آ کر ادا کریں تاکہ خطے میں جو ہے امن قائم رہ سکے؟ جی ظاہر ہے ایرانی لیڈرشپ کا غم و غصہ ایک قدرتی بات ہے، یہ تو غم و غصہ ہوگا، وہ انہوں نے ترجمانی اپنے عوام کی کرنی ہے، اپنے ملک کی سالمیت کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، کوئی بھی ملک ہو تو غم و غصہ ایک قدرتی بات ہے۔ ابھی جہاں تک امریکہ کو اور امریکی صدر کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ خطے کے جو ممالک ہیں، حال ہی میں امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا، وہ سعودی عربیہ گئے، قطر گئے، UAE گئے، یہ تینوں ممالک جو ہیں امریکہ کے ان کے ساتھ قریبی روابط ہے، تینوں ممالک یہیں پر مطلب وہ اسی خطے سے کے ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا کردار بھی ادا کرے اور باور کرائے، بتانے کی کوشش کرے امریکہ کو، امریکی صدر کو کہ اسرائیل کی طرف سے یہ رویہ پورے خطے کے لیے تباہی کا رویہ بن سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس سے ظاہر ہے سعودی عربیہ بھی افیکٹ ہوگا، UAE بھی افیکٹ ہوگا، قطر بھی ہوگا، پورا ریجن ہوگا۔ تو امریکی صدروں کو بالکل باور کرانے کی ضرورت ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے کتنے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ ایران پاکستان کا مسائل ملک ہے، ایران میں جو اگر جنگ اس کے اگر صورتحال اور مزید خراب ہوتی ہے تو پاکستان پہ افیکٹ آئیں گے، اور پاکستان انڈیا کی کشیدگی جو ہے حالیہ دنوں میں کیسی رہی ہے جو کہ ابھی بھی پوری طریقے سے سیٹل نہیں ہوئی، اس کے افیکٹ جب پاکستان پہ آئیں گے تو آپ اس کے کڑیاں ملاتے چلے جائیں کہ وہ کڑیاں پھر کہاں پر جائیں گی۔ اسرائیل اور ہندوستان کی جو ذہنیت ملتی ہے، جو الائنس مودی اور نیتن یاہو کی سب اس سے واقف ہے، تو یہ الائنس کسی اور چیز میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا یہ پورا خطہ جنگ کی ذات میں آ سکتا ہے۔ پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی اب دنیا اس سے واقف ہے، ہم نے 10 مئی کو دنیا کو دکھایا بھی تھا، اگر یہ نہ روکا گیا تو پھر اس کی کڑیاں ملاتے چلے جائیں جو کہ کچھ لوگ ملا بھی رہے ہیں، تو یہ تو پھر ان اینڈنگ ایک کام ہوگا اور یہ تو بہت تباہی ہوگی دنیا کے لیے۔ یہی وقت ہے اس کو روکنے کا۔ دیکھیں ایران کے اوپر اسرائیلی حملے کو کوئی نارمل بات نہ سمجھی جائے، یہ لبنان کے اوپر یا یمن کے اوپر یا فلسطین کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ شام پہ حملہ نہیں ہے۔ ایران مینز پرشین امپائر، ایران مینز ایک ون آف دی بگیسٹ کنٹری آف دی ریجن، اور ایران کی سرحدیں کس کے ساتھ ملتی ہے؟ افغانستان سے ملتی ہے۔ افغانستان میں جو سچویشن ہے سب کو پتہ ہے،
ایران کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں، تو ایران کی سرحدیں تو دنیا کی عراق سے بھی ملتی ہیں. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے یہ شاید صرف ایران تک محدود رہے گا، ایران ریئیکٹ نہیں کرے گا، یا سچویشن اتنی، آئی ہوپ کہ امریکی صدر اور دنیا کے جو اس وقت بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ سچویشن جو ہے اتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے فوری طور پہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اور بالکل ایبسولوٹلی انکالڈ فور ہے یہ اسرائیل کا ایران کے خلاف یہ اٹیک، جس کا کوئی جواز نہیں تھا، ایبسولوٹلی کوئی جواز نہیں تھا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ایران نے کسی قسم کی جارحیت، عملی طور پہ فزیکل جارحیت دور کی بات ہے، ایران نے تو کوئی اشتعال انگیز اسٹیٹمنٹ بھی حالیہ دنوں میں اسرائیل کے خلاف نہیں دی. تو اس لیے اس کو امریکہ کو بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے نیتن یاہو کی اس ذہنیت کو یہیں پر روکنا ہوگا. بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے اس طرح کی کوئی جارحانہ نہ کوئی کارروائی کی گئی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات کی گئی، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے جو معاملات تھے اور جو ڈائیلاگ تھے جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور روک تھام کے حوالے سے، وہ سلسلہ جاری تھا. اس میں جو اب یہ اسرائیل نے کردار ادا کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہزیمت کا سامنا امریکہ کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے ہیں، لیکن اب جب ان کی ایک سلسلہ جاری تھا بات چیت کا، اس میں یہ بیچ میں آ کے اس طرح کی کارروائی کر گیا ہے اسرائیل، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی نہ کوئی شٹ اپ کال سختی سے پیش آنا چاہیے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو کے ساتھ، کہ بھئی جب ایک سلسلہ چل رہا تھا تو آپ کو بیچ میں آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جی شٹ اپ کال بھی آنی چاہیے، فوری طور پر انٹروین کرنی چاہیے. دیکھیں اگر امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایران کے ساتھ جوہری معاملے کے اوپر مذاکرہ شروع کیے، تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں نا یہ ایک سیریس ایشو ہے جس کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ ابھی وقتی طور پر منقطع اگر ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، اعلان نہیں کیا امریکہ نے کہ اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، تو اسرائیل کی طرف سے ایسا کر کے اگر یہ تو پورے اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. اس سے تو امریکہ کو سب سے زیادہ تشویش خود ہونی چاہیے کہ اسی کی ایفرٹ سے جو ایک سلسلہ بات چیت کا چلا تھا، اس طرح کا کام کر کے اسرائیل نے اس پوری کی پوری ایفرٹ کو تو زمین بوس کر دیا ہے. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے کام کر کے تو امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ ایشو کریٹ کر دیا ہے، کیونکہ ایران کو جواز مل جائے گا. بھی جو ایران کو جب جواز ملے گا تو اس سے جب یہ خطہ جنگ کی طرف جائے گا تو امریکن انٹرسٹ اس سے ہرٹ ہوں گے، اور امریکن انٹرسٹ ہرٹ ہونے کا خدشہ تھا، تبھی امریکہ نے ایران کو بات چیت کے لیے انگیج کیا ہوا تھا نا. اگر امریکن انٹرسٹ ہرٹ نہ ہوتے ہوئے تو ایران کو کیوں بات چیت کے لیے انگیج کرتے؟ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران ایک طاقت ہے، امریکہ ایک سمجھتا ہے کہ ایران کے پاس ایک کیپیبلٹی ہے، چاہے وہ نیوکلیر پاور نہیں بھی ہے بٹ اس کے پاس ایک لمیٹڈ کیپیبلٹی ہے، تبھی تو اسے وہ بات چیت کر رہا تھا. اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اس طرح کی ننگی جارحیت جو ہے، یہ تو امریکی ایفرٹ کو بھی سبوتاژ کرنے کی ایک صرف کوشش ہے، بلکہ سیریس کوشش ہے. اس لیے بھی بالخصوص امریکی صدر کو فوری طور پر آگے آ کے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نیتن یاہو کو لگام دینی پڑے گی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، بالکل شٹ اپ کال دینا ضروری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ وہ سپورٹ تو ان کو دکھائی دیتے ہیں کرتے ہوئے، سیز فائر کی بات ہوتی ہے اس پر بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ نے فلسطین، شام اور غزہ کی بات کی، اس پر بھی ان کی جارحانہ کارروائیاں مسلسل اسرائیل کی جاری رہتی ہیں. پھر اب جب ایک سلسلہ جاری تھا اس میں بھی یہ نیتن یاہو کو یہ نہیں روک سکے اور اس نے وہی جارحانہ کارروائی کی. کیا ایسی وجہ ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا امریکہ کی جانب سے؟ وجہ ہم سب کو پتا ہے، جیسے میں نے کہا اسرائیل شروع سے امریکہ کے اتحادی ہے. امریکن انٹیلیجنسی ہو، اکیڈیمیا ہو، ان کی گورنمنٹ کے لوگ ہوں، ان کے اوپینین میکر ہوں، ان کے ٹیکنوکریٹس ہوں، پولیٹیشنز ہوں، ہر جگہ انٹروژن ہے اسرائیلی کی، صہیونیت کی، یہودیوں کی، وہ کنٹرول کرتے ہیں. امریکنز کے لیے پاسبل نہیں ہے ان کا انفلوئنس کم کرنا، اس لیے ڈے ون سے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے انٹرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کے انٹرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور دنیا میں ایک عام خیال یہ ہے کہ ہر امریکن الیکشن میں ان کا بڑا ایک ڈیسائسو رول ہوتا رہے. اس چیز سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بالکل کرے، ہر کو اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے جو بھی کرتا ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کا جو آپس کی الائنس ہے وہ دنیا کے امن کے لیے جب خطرہ بن جائے تو اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی اپنی ایک حیثیت ہے، دنیا میں سپر پاور ہے،
امریکہ کا اپنا کردار ہے، امریکہ کا بہت سارے معاملات میں ڈیسائسو کردار ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ امریکی کبھی بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ امریکہ کا یہ کردار اس وجہ سے ہرٹ ہو یا افیکٹ ہو کہ یہ امریکی جو ہے وہ نیتن یاہو اسرائیل کی دوستی میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ امریکی خود اس سے ان کو تشویش ہونی بھی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ ہوگی بھی، کیونکہ فلسطین کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ وہ ایک کانفلکٹ گزشتہ 70 سالوں سے چل رہا ہے۔ فلسطین کے حالیہ جو 2 سال سے جو غزہ میں ہو رہا ہے، چوتھی دفعہ امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی لائسنس دے رہے ہیں نیتن یاہو کے نہتے لوگوں کو مارتا چلا جائے۔ بٹ یہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ ہے جس کے اوپر اس نے یہ اٹیک کیا ہے۔ اس کو دوسری کسی سچویشن کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر امریکنز کو ایک ڈیسائسو رول پوری طور پہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس طرح کے الائز جب اپنی حد سے بڑھ جائیں تو اپنے ماسٹرز کو، اپنے بڑے الائز کے لیے بھی وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں نیتن یاہو ابھی ایک گلے کی ہڈی بن گیا ہے امریکہ کے لیے۔ تو امریکی صدر، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کا 2-3 معاملات میں مثبت کردار رہا ہے، پاکستان انڈیا کے معاملے میں، یوکرین رشیا کے معاملے میں، اور یمن کی جنگ کو روکنے کے معاملے میں۔ ادھر بھی ان کو کردار ادا کرتے ہوئے اس کو نیتن یاہو کو روکنا چاہیے، روکنا ہوگا، نہیں تو ایران کی صورتحال امریکی انٹرسٹ کو بہت حد تک متاثر کر سکتی ہے پورے ریجن میں، اور امریکہ کے انٹرسٹ یہاں پر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ریجن یہ ہے امریکہ کے لیے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے مسلم ممالک کو خاص طور پر نشانہ بنا رہا ہے، اور اس طرح سے مسلم ملکوں پہ کسی بھی طرح سے جارحانہ کارروائی کر دینا، ایون کہ ایک جنگ کی صورتحال ہے ابھی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اب تمام تر مسلم ممالک کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے، ایک اتحاد دکھانے کی ضرورت ہے، اور ایک زبان ہو کر یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہوں گی؟ دیکھیں جی، مسلم ممالک کی صورتحال انفارچونیٹلی بڑی مایوس کن ہے۔ ہم پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک کو تو بہت کم پہلے ایک پیج پہ آ جانا چاہیے تھا۔ مسلم ممالک کو تو ہر روز ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور مسلم ممالک کا ایک پیج پر نہ آنا ہی سب سے بڑی ریزن ہے کہ اتنی شے ملتی ہے نیتن یاہو کو۔ شاید یہ ممالک انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ نہیں ہونا، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ نہیں ہونا، لیکن ایک ایک کر کے سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شام کے ساتھ ہو چکا ہے، یمن کے ساتھ ہو چکا ہے، لبنان کے ساتھ ہو چکا ہے، اس سے پہلے مصر کے ساتھ ہو چکا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ فلسطین کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے، عراق کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ تو ایک ایک کر کے وہ تو سب کے ساتھ چکا ہے، لیکن یہ ایک ایک کا انتظار کرتے کرتے بات ایران پہ آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی لو لاس نہیں ہے۔ اسرائیلی ایک اوورال اسلام کو، مسلم ممالک کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے وہ ان تمام ممالک کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ہر وقت کسی نہ کسی ایسی سازش میں مصروف رہتے ہیں۔ اور چونکہ اسلامی ممالک تتر بتر ہے، وہ ایک ایک کر کے ٹارگٹ بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ یہ OIC ایک ملٹری پاور بن کے تو اسرائیل پہ چل دوڑے۔ ایک ریسپانسبل فورم کی طرح ان کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ ہم یونیفائڈ ہیں، ہمارے انٹرسٹ کم از کم بہت سارے ایشوز کے لحاظ سے ایک ہے، اور ہم اسرائیل کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس بنیاد، اسرائیل کی دشمنی کیا ہے مسلم ممالک سے، ہم سب کو پتہ ہے، یہ ریلیجن بیسڈ ہے۔ اور نیتن یاہو جیسے جو فاسسٹ ہوتے ہیں، جو ریلیجس ایکسٹریمزم کے بنیاد پر اقتدار میں آتے ہیں، وہ اسی کو بنیاد بناتے ہیں۔ وہ خطرہ سمجھتے ہیں اسلام کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر ان کو پتہ ہے ان قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے قبلہ اول کے اوپر۔ ان چیزوں کو ان اوورال کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ اسلامی ممالک کو، OIC کو فوری طور پر اس کے اوپر ایک یونیفائڈ سٹانس لینا چاہیے۔ اور چونکہ OIC کے کچھ ممالک کے بڑے قریبی روابط ہے، بالخصوص سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ، قطر کے امریکہ کے ساتھ، UAE کے امریکہ کے ساتھ، حالیہ دنوں میں امریکی صدر نے دورہ بھی کیا ان ممالک کا، تو ان کو امریکہ کو بھرپور طریقے سے اس چیز کے اوپر آمادہ کرنا چاہیے کہ نیتن یاہو کو روکا جائے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب OIC کو یقینی طور پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے معاملہ وہی ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ ایک کے بعد ایک کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک پیج پر آ نہیں رہے۔ تو اس سے یہ نہیں تاثر جاتا ہے کہ جب مسلم ممالک خود ہی ایک پیج پر نہیں ہیں تو پھر اس طرح کی کارروائیاں تو پھر برداشت کرنا پڑیں گی؟ برداشت دیکھیں، برداشت اس جواز پہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ ابھی جب آپ ایک ملک پہ اٹیک کریں گے، جسے ایران پہ کیا، ایران صرف اس لیے برداشت تو نہیں کرے گا
کہ جی چونکہ مسلم ممالک ایک نہیں ہے. بھائی مسلم ممالک اگر ایک نہیں ہے تو انہوں نے اپنا انٹرسٹ تو دیکھنا ہے. وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے, انہوں نے اپنا دفاع کرنا ہے. انہوں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ کون ایک پیج پہ ہے کون ایک پیج پہ نہیں ہے. ایک پیج پہ لانے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے, خواہش کی جا سکتی ہے, لیکن ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ کی سالمیت پہ حملہ کرے اور آپ کو جارحیت کا نشانہ بنائے. پھر ایرانیز نے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں طاقتور کی دنیا ہے, ہم نے ہندوستان کے خلاف بھرپور طریقے سے نہ صرف الحمدللہ دفاع کیا, اس کو سبق سکھایا, ہماری مدد پہ کوئی نہیں آیا, ہم نے خود ہی اپنا دفاع کیا, آئندہ ہم نے خود ہی کرنا ہے. تو پھر ایرانیز بھی خود ہی کریں گے, لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز سیریس ہوتے ہیں. پھر جب اسرائیل کو جانتے بوجھتے بھی اس چیز کا ان کو پتا ہے کہ وہ ایران کی نسبت بہت چھوٹا ملک ہے, اور اگر وہ یہ کریں گے ایرانیز ریئیکٹ کریں گے, تو انہوں نے جانتے بوجھتے بھی کیا ہے. تو کس وجہ سے کیا ہے, جیسے ہم پوری گفتگو کر رہے ہیں اس کی کڑیاں مل سکتی ہیں, اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہو سکتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صورتحال کو یہیں پر روکنا ہوگا. اس صورتحال کا دنیا کے کسی اور ریجن کی صورتحال سے آپ موازنہ نہیں کر سکتے. اس کو ہر سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. روس اور یوکرین کی وار وہیں تک محدود ہے, اس کی اور وجوہات ہے, اس کو یہاں تک اس کے موازنہ نہیں کر سکتے. پاکستان انڈیا ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے, لیکن ایران کا محلے وہ ایسا ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کا بارڈر پاکستان سے افغانستان سے ملتا ہے. دونوں ممالک جو ہے نا وہاں پر سچویشن افغانستان بالخصوص کہتی ہے, سب کو پتا ہے. انڈیا پاکستان کا جو سلسلہ چل رہا ہے سب کو پتا ہے. یہ پھر اس کے سپل اوور ہوں گے جو کہ بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں.